اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم یہ بات جانیں گے کہ پریگننسی میں کون سی سورہ پڑھیں اس سے ہماری پریگننسی آسانی سے گزر جائے، حمل کی حفاظت ہو، حمل ضائع نہ ہو، بچہ صحت مند پیدا ہو، بچے پر یا اس کی ماں پر کوئی سایہ یا برے اثرات نہ پڑیں اور نظر بد سے حفاظت ہو جائے۔ اس کے علاوہ ڈلیوری بھی آسانی سے ہو جائے جس سے تکلیف کم سے کم ہو۔ اس سورہ کو کب اور کیسے پڑھنا ہے کہ آپ تمام فوائد کو حاصل کر سکیں۔ بہت سے لوگ مختلف قسم کی قرآن کی سورہ پڑھتے ہیں، مگر جو فوائد آپ کو سورہ مریم سے حاصل ہوتے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ بہت سے لوگ مختلف صورتیں پریگننسی میں پڑھتے ہیں۔ ہر صورت کو پڑھنے کے اپنے اپنے فوائد ہیں، مگر سورہ مریم کو پریگننسی کے دوران ان تمام مقاصد کے لیے روزانہ پڑھنے سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارہ کے اندر موجود ہے اور سورتوں کی نمبرنگ کے اعتبار سے 19ویں نمبر کی سورہ ہے۔ سورہ مریم کو روزانہ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے پڑھنا شروع کر دیں، اور جب تلاوت مکمل کر لیں تو پھر جو بھی مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کے لیے دعا کریں، پھر درود ابراہیمی کا ورد کر کے آپ اس کو مکمل کر لیں۔ اسی طرح آپ کو تمام مقاصد جیسے کہ پریگننسی میں آسانی، حمل کی حفاظت، بچہ صحت مند پیدا ہو، بچے پر یا اس کی ماں پر کوئی سایہ یا برے اثرات نہ پڑیں اور نظر بد سے حفاظت ہو جائے، ان تمام مقاصد کے لیے ایک ہی بار پڑھ سکتے ہیں۔ تلاوت کرتے ہوئے یا کرنے سے پہلے نیت اور مقصد کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ یہ عمل پوری پریگننسی میں جاری رکھیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی نظر سے حفاظت ہو جائے تو روزانہ 3 بار کسی بھی وقت سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ ہر نظر بد، آفت اور مصیبت سے نجات حاصل ہوگی۔ پریگننسی شروع ہوتے ہی کچھ پیسے مسجد میں ڈال کر اس کی تلاوت شروع کر دیں۔ یہ پیسے جتنے آپ افورڈ کر سکیں اتنے ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور آسانی اللہ پاک پیدا کریں گے۔ عمل کرنے کے لیے پورے یقین کا ہونا بہت ضروری ہے، لہٰذا پورے یقین اور پورے دل کے ساتھ عمل کو سر انجام دیں۔ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک انفارمیشن اور وظائف کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔